بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں اور ان کی سیرتوں سے نور حاصل کرتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم مطالعہ کریں آپ کی زندگیوں کا تو ایک خاص بات جو ہو بہت عیاں نظر آتی ہے، وہ خشیت الہی ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خوف میں اتنا روتے تھے کہ رو رو کر ان کی چہروں پر، جس طرح قرآن کہتے ہیں نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جس طرح سجدوں کے اثر تھے اس طرح آنسوؤں کی لائنیں ان کے چہروں پر نظر آتی تھی۔ قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ پاک اسے ایک جنت نہیں دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور جو علماء ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ پھر قرآن نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، فرمایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں، ڈر جائیں اور تم اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرو۔ سامعین محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا اور آپ نے سوال کیا۔ امیر المومنین نے پوچھا اے کعب مجھے اللہ کا خوف دلاؤ۔ حضرت کعب نے عرض کیا امیر المومنین کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، کہ آپ کے پاس حکمت رسول موجود نہیں؟ اسی کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے۔ کہا کعب میرے علم میں ہے لیکن تم مجھے اللہ کا خوف دلاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین اگر قیامت کے دن آپ 70 نبیوں کے برابر اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں کی ہولناکیاں جب آپ دیکھیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر جانیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا اے کعب مجھے اور اللہ کا خوف دلاؤ۔ آپ نے فرمایا اے عمر اگر مشرق میں دوزخ ہو اور مغرب میں ایک شخص کھڑا ہو اور مشرق میں اس دوزخ کے اندر دیوار میں اتنا سوراخ ہو جائے جتنا بیل کے نتھنے کے اندر ہوتا ہے، فرمایا اس سوراخ سے جہنم کی آگ نکلے تو مغرب میں کھڑا ہوا بندہ جو ہے اس کا دماغ کھول جائے، نہ صرف کھول جائے بلکہ وہ پگھل کر زمین پہ گر جائے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین سر جھکا کے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اے کعب مجھے اور اللہ کا خوف دلاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین قیامت کی ہولناکیاں اتنی ہیں کہ اگر جہنم ایک سانس لے، اس سانس کی ایسی ہیبت ہوگی کہ اس دن قیامت کے دن ہر مقرب فرشتہ، ہر اولو العزم پیغمبر، یہاں تک کہ خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور نفسی نفسی پکاریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے بیٹھے رہے۔ پھر سر اٹھایا، کہا کہا مجھے اور اللہ کا خوف دلاؤ۔ تو آپ نے فرمایا آخری بات یہ ہے اگر اس سے بھی زیادہ آپ خوف چاہتے ہیں تو فرمایا سورہ نحل کی جو آیت نمبر 111 ہے 111 14 پارے میں فرمایا اس کی تلاوت کر لیا کریں یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، فرمایا جس دن ہر متنفس اللہ کی بارگاہ میں جگڑتا ہوا حاضر ہوگا۔ فرمایا اس کی تلاوت کر لیا کرو، اللہ پاک تمہیں اپنے خوف کا، خشیت الہی کا نور عطا فرما دیں گے۔ ناظرین مکرم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا شمار السابقون الاولون کے اندر ہوتا ہے۔ ذو الحجرتین کا اعزاز بھی رب کائنات نے انہیں عطا فرمایا۔ ساری زندگی اسلام کی خدمت کی انہوں نے۔ عظیم صحابی رسول سیدنا حشیم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، ان کا ذکر جمیل کریں گے اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے ہیں جن سے پورا عالم جو ہے کیو ٹی وی کے ذریعے الحمدللہ قرآن و حدیث کا نور حاصل کرتا ہے اور اصحاب رسول کی سیرت کے حوالے سے وہ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہیں
اور جتنا مطالعہ گہری نظر ان کی ہے اصحاب رسول کی سیرت پر، شاید ہی میری نظر میں کوئی عالم دین ہو۔ ہماری خوش بختی ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بلا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور صحابی رسول کے بارے میں ان کا قبول اسلام میں چاہوں گا کہ وہ کس طرح حضور کی غلامی میں آئی۔ بسم اللہ جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا تعارف، آپ کا اسم گرامی حضرت سیدنا ابو حذیفہ حشیم بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ٹھیک۔ آپ اس سلسلہ نسب سے ہمارے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ صرف چوتھی پشت پر جا کے ان کا نسب نامہ میرے مصطفیٰ کریم سے مل جاتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد مناف پر۔ جی مفتی صاحب کی بلا، ٹھیک ہے۔ ان کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ سابقین اولین کا تاج پہننے والوں میں بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک بڑا منفرد اعزاز اور شرف ان کا یہ ہے، ہم پروگراموں میں ذکر کرتے رہتے ہیں، گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا لاسٹ ویک میں، جی صحابی حضرت شماس جو تھے ذوالہجرتین تھے، بے شک بے شک۔ تو کسی کو ایک ہجرت کرنے کا اعزاز ملا، کسی کو 2 ہجرتیں۔ ٹھیک۔ حضرت ابو حذیفہ حشیم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ ذوالہجرات ہیں۔ جی مفتی صاحب سبحان اللہ۔ ذوالہجرات 3 مرتبہ، آپ نے 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک پہلے، پھر واپس آئے، آگے جا کے تفصیل بیان کریں گے، ٹھیک۔ پھر واپس آئے، دوبارہ گئے، اور پھر وہاں سے مدینۃ المنورہ جو فائنلی ہجرت تھی آقا اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 3 مرتبہ اعزاز 3 مرتبہ واہ ہجرت واہ آپ نے واہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے لیے اپنا گھر ایک بار چھوڑا، دوسری بار چھوڑا، پھر تیسری چھوڑا، بار۔ پھر چھوڑا، پھر چھوڑا، واہ واہ واہ۔ یہ بہت بڑا اعزاز۔ خاندانی تعارف آپ کا یہ ہے، آپ کا جو والد ہے عتبہ بن ربیعہ، ٹھیک کسی تعارف کا محتاج نہیں، رؤسائے قریش میں مکہ کا رئیس ہے، سربر آوردہ شخص ہے، ٹھیک اور معاملہ فہمی کے حوالے سے، دور اندیشی کے حوالے سے، وزاداری کے حوالے سے اس کی حیثیت مسلم ہے، ٹھیک ٹھیک۔ شک و شبہ سے بالا تھا۔ بالا تھا۔ سارے اس کی مثال دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سیلوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، دور اندیش بھی ہے، معاملہ فہم بھی ہے، وزادار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں آ کے دیکھیں کہ چاہیے تو یہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں عطا کی ہوں، اتنی دانش بینش، اتنی عقل، اتنی فہم، اتنی فراست، اتنا دل و دماغ، جی قوت جی، فیصلہ عطا کی ہو، اللہ اکبر، تو اللہ۔ حق کو پہچاننے میں تو تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ہاں ہاں صحیح ہے جی مفتی صاحب۔ حق ملتبس نہیں ہونا چاہیے، التباس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلے قدرت کے ہیں۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر۔ کسی کو ختم اللہ علی قلوبہم کی لسٹ میں شامل کر دیا، جی جی، اور کسی کو رضی اللہ عنہم وردوا عن کے مقدس زمرہ کے اندر شامل واہ فرما واہ۔ دیا۔ وہ مفتی صاحب دیکھ لیں، ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا ہے۔ ابو الحکم کہا جاتا ہے، اللہ بالکل، اس سے بڑی مثال کوئی نہیں، واہ واہ واہ، لیکن اس کے باوجود مقدر میں نہیں یعنی ابو الحکم ابو جہل بن گیا، تھا۔ جی جی جی، اور ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، ہاں ہاں ہاں، سبحان نبی اللہ۔ کا یار غار بن گیا، جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ تو یہ عتبہ کا بیٹا تھا۔ ٹھیک، اب عتبہ اور شیبہ یہ بھائی تھے، اور بدر کے اندر دونوں شامل تھے، ربیعہ کے بیٹے تھے۔ جی اچھا، اب ربیعہ بھی بہت بڑا سردار تھا، لیکن یہ جو حضرت حشیم کا والد تھا نا عتبہ، جی مفتی صاحب، اس کے تعارف میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کافر تو تھا، وہ دشمن اسلام تو تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اتنی حیا
اور اتنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ وزاداری موجود تھی کہ وہ دشمنی کے اندر کمینگی کی حدوں کو نہیں چھوتا، اللہ اکبر، یعنی شریر لوگوں میں شامل نہیں تھا، شریر لوگوں میں اللہ کمینگی کی وہ حدیں جن کو کراس کر جاتے تھے ابو ٹھیک، جہال، ابو جی لہب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، جی جی مفتی صاحب، یہ لوگ جن کی مذمت میں، جن کے جواب میں قرآن کی صورتیں آئیں، یہ وہ لوگ تھے، بدبخت تھے، یہ بھی کافر تھے، وہ بھی کافر، ٹھیک ٹھیک لیکن انہوں نے یعنی یہ اس کو کہتے ہیں کمینہ دشمن، ٹھیک ٹھیک، جو دشمن بھی ہو اور کمینہ دشمن ہو، ٹھیک، تو اس دشمنی میں ہر قسم کا حربہ روا رکھتے تھے۔ ابو جہل نے کیا کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجڑی لا کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عقبہ بن ابی معیط نے، جی مفتی صاحب، اور پھر عاص بن وائل نے جو کچھ کہا کہ یہ تو ابتر ہیں، ولید بن مغیرہ نے کہا مجنون ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر ادھر قرآنی آیات آئیں، ابو لہب نے کہا تھا معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے جواب میں آیا اللہ، اس نے تو ایک ہاتھ کا کہا تھا، رب نے دونوں ہاتھوں دونوں کا کہا، ہاتھ، اللہ اور اکبر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ابتر، بے شک، یاس بن وائل کے جواب میں آیا، اور نون والقلم وما یسطرون جی مفتی صاحب، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق خلق عظیم نظیم، واہ واہ واہ، فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون جی، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین واہ واہ واہ، ولا تطع المکذبین آہا، ولا تطع کل جی، حلاف مہین آہا، ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم زنیم، یہ تو ان انتہا ہے کان نا ذا مال و بنین جی، جی اذا جی، تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین ٹھیک، سنسمہ علی الخرطوم، اللہ اکبر، یہاں آ کے ختم ہوا جی، جواب، یہ قدرت کی طرف سے کیسا جواب تھا ان بد تینت اور بد فطرت لوگوں کو۔ خیر آج ان کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کا والد تھا عتبہ اور شیبہ، یہ اپنی حدوں کے اندر رہتے تھے۔ جی اب جی، یہ تو اس کا تھا تعارف، ایون کہ مجھ سے یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ آپ کی گفتگو کو۔ ناظرین محترم اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور حضور قبلہ مفتی صاحب نے آیات کا انبار لگا دیا، سبحان اللہ، کیا میرے آقا کی شان ہے، کیا عظمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے انبیاء اور رسل پر جب بھی کوئی تان ہوتا، ان پر کوئی اعتراض ہوتا، ان کو معاذ اللہ پاگل کہا جاتا، مجنون کہا جاتا، تو انبیاء جواب دیتے تھے۔ یہ امتیاز مصطفیٰ ہے، یہ کریم آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ جب کریم آقا پہ اعتراض ہوا، لوگوں نے تان کیا، معاذ اللہ مجنون کہا، کوئی بات کی، تو رب کائنات نے فرمایا حبیب آپ نے نہیں بولنا، آپ کا جواب آپ کا رب عطا فرمائے گا۔ یہ امتیاز مصطفیٰ ہے۔ جی قبلہ مفتی صاحب۔ ایون کہ عتبہ جو تھا اس نے بدر کا جو مارکہ تھا اس کو بھی ٹالنے کی اپنے طور پر بڑی کوشش کی۔ ٹھیک ٹھیک، اس نے حضرت حکیم بن حزام کو ابو جہل کے پاس بھیجا تھا اور یہ پیغام دے کر کہ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ابن عام جو ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے سے بعد رہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ابو جہل چونکہ اسلام دشمنی کے اندر تمام حدیں کراس کر چکا تھا، استغفر اللہ۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ عتبہ لگتا ہے تمہیں اپنا بیٹا یاد آ گیا، چونکہ تیرا بیٹا ادھر ہے، حشیم، حضرت حشیم ہی کا نام لیا تھا۔ تو جواب میں عتبہ نے کہا تھا ایسی بات نہیں ہے، میں جنگ سے اوائڈ کر رہا ہوں، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابو جہل نہ مانا، پھر سرخ اونٹ پر کھڑے ہو کر مجمع عام میں بڑا خطبہ دیا انہوں نے، امن کے حوالے سے اور جنگ کو اوائڈ کرنے کے حوالے سے، لیکن وہاں بھی ابو جہل نے ساری تدبیریں ناکام بنا دی۔ یہ اس کی ایک وزاداری تھی اس کے بعد۔ ٹھیک ٹھیک، اب حضرت حشیم کا والد عتبہ جو تھا، حضرت حشیم کو چونکہ رئیس تھا، سردار تھا اور کھاتا پیتا گھرانہ تھا، اور ایسے گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی تو بڑے ناز و نعم سے پالا تھا عتبہ نے آپ، ٹھیک، اور شادی بھی آپ کی خطیب قریش حضرت سہیل بن عامر کی صاحبزادی حضرت سہلہ سے کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ایسے ماحول اور ایسے پس منظر میں
لیکن بہرحال وہ گھرانہ جو تھا وہ شرک اور بت پرستی اور اسلام دشمنی کی آماجگاہ تھا. ٹھیک ٹھیک. لیکن حضرت حشیم اس گھرانے میں آنکھ کھولنے کے باوجود سعید الفطرت، سبحان اللہ. اس کے باوجود وہ ازل سے منتخب لوگوں میں شامل تھے. بے شک بے شک. اس کے باوجود انہیں اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمانا تھا. 32 سال 30-32 کے درمیان سیرت نگاروں نے لکھا کہ اتنی آپ کی عمر تھی جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، جب حضور کی بعثت ہوئی، سبحان اللہ. جب کلمہ توحید، صدائے توحید آپ کی سماعتوں سے ٹکرائی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت حشیم نے سارا خاندانی پس منظر، سارا گھر کا ماحول، ساری تربیت جو اس کے والد نے شرک کے حوالے سے، بت پرستی کے حوالے سے کی تھی، اس کو بیک جنبش قلم کہیں اللہ یا پاؤں کی ایک ٹھوکر کہیں، اس سے ٹھکرا دیا اور میرے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، آغوش اسلام کے اندر آئے، کلمہ جی. طیبہ پڑھا، حضور کی بیعت کی. اور اب انہیں پتہ ہے کہ میرا باپ عتبہ، میرا چچا شیبہ، اور جی. پھر دادا ربیہ، اور پھر یہ سارے امیہ بن خلف اور ابو جہال، ابو لہب، یہ کیا کریں گے ٹھیک اور کیا ٹھیک. کر رہے تھے وہ اصحاب جی رسول جی کے جی. ساتھ. اللہ اکبر. لیکن یہ سارا سنیریو اب ان کی نگاہوں کے سامنے تھا. دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، شعوری طور پر اس راستے کا انتخاب کیا ہے جس راستے پر چلنے والے کبھی پچھتایا نہیں کرتے. ہاں ہاں ہاں. کیا کہنے اس راستے پر چلنے والے ہمیشہ خوش ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ. الٹیمیٹ ان کو سرور اور سکون نصیب ہوتا ہے. جی. آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا، حضور کی غلامی میں آئے اور سابقین اولین میں شمار ہوئے. آپ بھی اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سہلہ جی. بنت سہیل، ٹھیک. انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا اور حضور کی غلامی میں آئے. اب اس کے بعد ایک بہت بڑی بات ہے، جب آپ وہاں رہ رہے تھے ہجرت کا، جس طرح میں نے پہلے جی ذکر مفتی کیا صاحب. بالکل بالکل. کہ تکالیف کا سامنا کرتے رہے، مصائب کا سامنا کرتے رہے، مشکلات کو خندہ پیشانی سے اللہ اکبر. جھیلتے رہے، ٹھیک. اور کبھی بھی ماتھے پہ شکن نہیں آئی، زبان پہ پیش حرف شکایت نہیں آیا، بے شک. پائے استقامت کے اندر لغزش نہیں آئی، استقامت کا کوہ گراں واہ بن واہ کے ڈٹے رہے، سبحان اللہ. اور اپنا تن من دھن اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دیا. بے شک. میرے آقا کے جو ہے وہ جان نثار سپاہیوں میں آپ رہے. سبحان اللہ. لیکن پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلاموں کی تکالیف اور پریشانیاں اور اذیتیں کب دیکھی؟ اللہ اکبر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حریص علیکم بالمؤمنین. واہ واہ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے وہ شک. آقا جو اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا جی. پیار کرتے ہیں، واہ واہ. اتنے حریص ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. ٹھیک. تو 11 مرد اور 8 عورتیں یا 6 عورتیں، مختلف روایات. تو وہ ہجرت کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. اس کے اندر آپ حضرت حشیم بھی شامل تھے، آپ واہ کی واہ. اہلیہ بھی شامل. یہ پہلا قافلہ تھا. یہ پہلا واہ قافلہ واہ تھا. واہ. اللہ اکبر. یہ پہلا قافلہ تھا جنہوں نے سبحان اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنا ٹھیک. گھر چھوڑا، سبحان اللہ. وہاں رہے. اور اسی غریب الوطنی کی زندگی کے اندر اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا. آپ نے اس کا نام محمد رکھا، اللہ اکبر. محمد بن حشیم. ٹھیک ٹھیک. آپ نے نام محمد رکھا. اب 3 ہو گئے، 2 تھے 3 ہو گئے. جی. پھر وہاں رہ رہے تھے کہ ادھر سے خبریں مکہ سے جانا شروع ہوئیں کہ وہاں صلح ہو گئی ہے، حالات سازگار ہو حالات گئے. سازگار ہو گئے، ٹھیک، امن ٹھیک. قائم ہو گیا ہے. ٹھیک. تو وہ خبر جب پہنچی تو کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے وطن لوٹے؟ بلکہ اس سے بھی بڑی بات، ہاں ہاں. کس کا دل نہیں مچل رہا تھا کہ وہ جلد از جلد دربار رسالت میں پہنچے، سبحان اللہ. آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کے مجلس میں بیٹھے، آقا کا دیدار کرے. یہ وہاں سے جب واپس پلٹے مکہ کے قریب پہنچے تھے، جو لوگ 40 کے قریب لوگ آئے. بہت سارے لوگ حضرت جعفر طیار کے ساتھ وہیں رہے جو آئے تھے. ٹھیک. مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ چل گیا کہ وہ خبر تو فیک تھی، ٹھیک. غلط تھی. غلط تھی، اور وہاں حالات تو اسی طرح ہیں. اب مشاورت کی کہ اب کیا کیا جائے، واپس چلے جائیں.
تو مشورہ یہ ہوا کہ نہیں ابھی ہم آئے ہیں تو مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کی پناہ لے کر داخل ہوتے ہیں. تو حضرت حشیم نے امیہ بن خلف کی پناہ حاصل کی. اللہ اکبر. پناہ حاصل کر کے آپ کی بیوی اور بچہ مکہ میں آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے عرصے کے بعد دیدار کیا, حضور کی زیارت کی اور پھوٹ پھوٹ کر روئے. اور میرے آقا نے بھی اتنی ہی محبتوں سے اور شفقتوں سے نوازا. پھر کچھ عرصہ یہاں رہے. اب دوسرا قافلہ جب جا رہا تھا 100 کے قریب جس کے اندر مرد اور عورتیں شامل تھیں, تو یہ تینوں اور اب ان کے ساتھ ایک چوتھے ان کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت سالم, جن کو انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بیٹا بنایا ہوا تھا اور اتنا پیار دیا تھا کہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ سالم ان کا آزاد کردہ غلام ہے. وہ کہا کرتے تھے سالم بن ابی حذیفہ. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. ابو حذیفہ چونکہ آپ کی کنیت تھی, ٹھیک ٹھیک. تو مولا ابی حذیفہ کوئی نہیں کہتا تھا. جی. پھر جب آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, حضرت زید بن حارثہ کے پرسپیکٹیو کے اندر ٹھیک ٹھیک. جب نازل ہوئی تو اس وقت لوگوں کو آپ نے بھی لوگوں کو کا اعلان کیا اور پھر سالم مولا ابی حذیفہ کہا جانے لگا. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ دربار رسالت میں آئی تھی. ٹھیک. عرض کیا تھا آقا یہ تو ہمارا بیٹا ہے, بچہ ہے سالم, بچپن سے ہمارے پاس ہے, ہم نے اس کو پالا ہے, ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے. تو اب میرے شوہر کہتے ہیں کہ یہ اس سے پردہ ضروری ہے, یہ گھر میں نہ آئے جائے, تو کیا حکم ہے؟ ٹھیک ٹھیک. یہ تو بچپن میں. تو میرے آقا کریم یہاں یہ آپ کا خاصہ اسپیشیالٹی, یہ بھی میرے آقا کا اختیار. اللہ اکبر. آقا کریم نے حضرت سہلہ کو کہا تھا کہ تم ایسا کرو سالم کو دودھ پلا دو, وہ تمہارا رضائی بیٹا بن جائے گا, پردے کا مسئلہ نہیں رہے گا, گھر میں آنا جانا. مفتی وہ تو جوان تھے. جوان تھے, یہی بات تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ ہے میرے آقا کا اسپیشل اختیار. جی. نبی رحمت شارع ہیں, مقنن ہیں, جو فرما دے اسی کا نام شریعت ہے. حالانکہ رضاعت ثابت ہوتی ہے مدت رضاعت میں, 2.5 سال بچپن کے اندر. ٹھیک. جب بچپن میں وہ 2.5 سال جو ہے ٹھیک ہے, اس کے اندر بچہ دودھ پیے تو تب جو ہے رضاعت ثابت ہوتی ہے, اس کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی. لیکن یہ اسپیشل حکم صرف حضرت ابو حذیفہ حشیم بن عتبہ کی اہلیہ حضرت سہلہ کے لیے اور حضرت سالم کے لیے, اور یہ میرے آقا کا اختیار تھا. کیا اختیارات مصطفیٰ میں, اختیارات مصطفیٰ میں. اب 100 آدمی جب گئے تو یہ چار کا یہ خاندان, یہ گھرانہ, یہ دوبارہ حبشہ کی طرف گئے. اب جب حبشہ پھر بڑا عرصہ رہے, پھر مکہ پلٹے, 2 ہجرتیں ہو گئیں, پھر مکہ میں سرکار کی بارگاہ میں رہنے لگے. اور یہاں سے جب فائنلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب مکہ کو چھوڑ دیجئے اور یثرب کو طیبہ بنا دیجئے, یثرب کو مدینہ بنا دیجئے, اس کو اپنا مسکن بنا لیجئے, اس کو جلوائے خوبہ اور کوچہ جانا بنا دیجئے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو آپ کے غلام تھے, جو آپ کی کل کائنات تھی, جو فرزندان اسلام تھے, جو جمع پونجی تھی میرے آقا کی, ان کو سمیٹا اور حکم فرمایا کہ جاؤ تم مدینہ شریف. تو حضرت حشیم وہاں پہنچے تو حضرت عباد بن بشر اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری, انہوں نے آپ کو ویلکم کیا, آپ کو مہمان بنایا, میزبانی کا فریضہ سر انجام دیا, اکاموڈیٹ کیا, اور وہ اثار کیا جو میرے آقا کے صحابہ کا ترہ امتیاز تھا, اپنے کاروبار میں شریک کیا. ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے بھائی کا نکاح کیا جس کی نہیں تھی, جی, ان کے ساتھ تو ان کی اہلیہ تھیں. تو وہاں یہ جب وہاں گئے, یہ ہو گئی تیسری ہجرت. 3 ہجرتیں ہو گئی. 3 ہجرتیں ہو گئی. اور میری نظر میں بہت کم, شاید ہی کوئی 2-3 ایسے صحابہ ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے 3 مرتبہ ہجرت کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ابو حذیفہ حشیم بن عتبہ کو اللہ نے یہ شرف دیا 3 ہجرتیں کی. اب مکہ المکرمہ کے اندر آئے. پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقلاً جب مدینہ المنورہ میں آئے, سبحان اللہ, اور اپنے ورود مسعود کے تقریباً 6 ماہ بعد, ٹھیک, حضرت انس کے سوتیلے والد جو تھے ان کے گھر میں
میرے آقا نے وہ مشہور عقد مواخات کی مجلس منعقد کی تھی اللہ اکبر، جس میں مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ واہ واہ واہ، ایک مہاجر کو لیتے، ایک انصار کو لیتے، میرے آقا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے سبحان اور اللہ، فرماتے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ واہ واہ واہ، یہ اصلی عقد مواخات در حقیقت اکاموڈیشن کے لیے تھا، جی مہاجرین کو بسانے کے لیے، ان کے بزنس کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے جی یہ مفتی تھا۔ صاحب، اور آقا کریم نے وہاں حضرت حشیم کو جن کے مہمان تھے عباد بن بشر انہی کا بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر جمیل کیا، جن کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا، پھر قرآن کی نص آئی تو پھر جناب ممانعت آ گئی۔ اسی طرح کریم آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا، جب ان کے والدین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا مال و زر لے لیں، ہمارا بیٹا مجھے عطا کر دیں تو قربان جاؤں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں لینے کے لیے نہیں آیا، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ تو بیٹے نے کہا تھا کہ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے حجر اسود کے پاس جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا تھا کہ آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے۔ لیکن بعد میں نص قرآنی آئی۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم ناظرین باتمکین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جب بولتے ہیں یقین کرو دلوں کی طہارت عطا ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کیسا نور عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اور آپ عظیم صحابی رسول کا ذکر فرما رہے ہیں، حضرت حشیم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اختیارات مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کی رضاعت کے لیے جوانی میں یہ اختیارات مصطفیٰ ہے۔ جس طرح کریم آقا علیہ السلام چاہیں تو کسی کی ایک گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر قرار دے دیں، یہ اختیارات مصطفیٰ ہے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب بسم اللہ، آگے کچھ موتی عطا فرمائیں۔ اس کے بعد پھر جب آپ مدینہ شریف میں مستقل سکونت پذیر ہو گئے، ٹھیک ٹھیک، میرے آقا کی تشریف آوری بھی ہو گئی، سبحان اللہ، تو پھر وہاں کا تو ماحول اور وہاں کے انداز ہی نرالے تھے ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، کہ مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی گئی، صفا کا مدرسہ قائم ہوا، سبحان اللہ، میرے آقا کی امامت ہوتی تھی، ان کی نمازیں ہوتی تھیں، اللہ اکبر، حضور کا واعظ ہوتا تھا، ان کی سماعتیں ہوتی تھیں، سبحان اللہ، میرے آقا کا رخ انور ہوتا تھا، ان کی نگاہیں ہوتی تھیں، نگاہیں ہوتی تھی، واہ واہ مفتی صاحب، صبح و شام یہ دیدار مصطفیٰ سے اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ہجرت کیے ہوئے 2 سال ہوئے تھے، 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک میں بدر کا معرکہ، ٹھیک ٹھیک، اب اس کے اندر حضرت حشیم نے جو ایک جملہ کہا تھا نا، وہ تاریخ اسلام کا ایک سنہری جملہ ہے، اور میرے آقا نے داد دی اللہ اکبر، اس جملے پر، ٹھیک، میرے آقا خوش ہوئے۔ اس سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامرانی آخرت کی کامرانی، یہ ہمیں بار بار اس چیز کا استحضار کرنا چاہیے، اس کو بار بار ذہن میں مستحضر رکھنا چاہیے۔ اور آخرت میں کامیابیوں کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے، نیکیوں پر ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 13 واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 137، ٹھیک ٹھیک، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا واہ واہ واہ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ واہ واہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ دونوں صحابہ آیات کے میں ایمان کو معیار قرار دیا، معیار، واہ واہ واہ، کسوٹی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیمانہ، ٹھیک ٹھیک مفتی صاحب، ترازو اور کرائٹیریا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایمان ویسا چاہیے، حضور کی ذات کے حوالے سے انداز فکر وہ چاہیے جو اصحاب رسول کا۔ سبحان، اب اصحاب رسول کا انداز فکر کیا تھا؟ جی، ان کے لیے جان، ان کے لیے اولاد، ان کے لیے ماں باپ، ان کے لیے رشتہ دار، جی، محلہ دار، وطن،
وطن، واہ واہ، یار، بزنس، اللہ، دکان، مکان، یہ سب بعد میں ہیں. فرسٹ پریارٹی اگر کوئی ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے ایمان چاہیے. کیا کہنے مفتی صاحب. اب حضرت حشیم نے بھی اس کا مظاہرہ کیا. بدر کے اندر تھے نا، جی تو بدر میں آ کے یہی تو پتہ چلنا تھا. وہاں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے تھے کھوٹے اور کھڑے کون ہیں. بدر میں دیکھا، پھر احد میں دیکھا، پھر احد میں وہ بھی تھے جو 300 بندے لے کے الگ ہو گیا تھا، 250-300 بندے. جی جی عبداللہ بن ابی، ٹھیک. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ اکبر، بے شک. لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ نہ کہو کہ ایمان لے آئے ہو، یہ کہو کہ اسلام مسلمان ہو گئے ہو. اللہ اکبر، ٹھیک مفتی صاحب، بالکل. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے نہیں. ایمان اس سے آگے کی چیز ہے، وہ یہ ہے. اب بدر کا جب مارکہ ہوا ہے تو حضرت حشیم حضور کے غلاموں میں تھے 313 نفوس قدسیہ میں. ٹھیک. اس لشکر میں، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. نہ تیغ و تیر پہ تکیا، جی نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. سبحان. اب یہ جو لشکر تھا اس میں شامل تھے. دوسری طرف آپ کا سگا باپ کھڑا ہے عتبہ، سگا بھائی کھڑا ہے ولید، چچا کھڑا ہے شیبہ، اللہ اکبر. اور ایک بھانجا کھڑا ہے حنظلہ بن ابی سفیان. 4 رشتے سامنے کھڑے ہیں، نظر آ رہے ہیں یہ حضور کے غلاموں میں. وہ یاد کرو حضرت ابو بکر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا مکالمہ. جی جی مفتی صاحب. ابا جی مجھے بدر یاد ہے، آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، اللہ اکبر، اللہ. میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. سیدھے ہو کے بیٹھ کے فرمایا کہ تو نے چھوڑ دیا تھا، جی کاش تو میری تلوار کے نیچے اس وقت آتا. اور مفتی صاحب جو آپ نے تینوں نام لیے ہیں، جب غزوہ بدر مار کا بپا ہوا تو یہ تینوں واصلے جہنم ہوئے تھے. ادھر سید الشہداء امیر حمزہ تھے، ہاں حضرت شیر مولا خدا مولا کائنات تھے، حضرت عبیدہ بن حارث تھے. حارث تھے. اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر. تھے. اور یہ تینوں نہیں، یہ چوتھا جو میں نے بھانجے کا ذکر کیا حضرت حشیم کا بھانجا، یہ بھی اسی میں جی مارا جی گیا. واصلے جہنم ہوئے. ایسے اب چاروں مارے گئے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حشیم نے سامنے دیکھا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ باپ سامنے کھڑا ہے، بلکہ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں اس بات کے کہ حضور کے اس غلام اور صحابی حضرت ابو حذیفہ حشیم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے نکل کر سب سے پہلے اپنے باپ کو للکارا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مبارزت کی ہے. جی جی فرمایا نکلو میرے سامنے، آؤ میں دیکھتا ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اگرچہ ٹاکرا ہوا نہیں، جی. ٹاکرا کسی اور سے ہوا، جو آپ نے کہا ٹھیک. حضرت سیدنا امیر حمزہ نے فاصل جہنم کیا، جی ولید کو حضرت مولا کائنات نے. اللہ اکبر. تو اب لیکن مبارزت کی دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے نزدیک رشتہ دار، ہاں ہاں ہمارے نزدیک محلہ دار اور یار وہی ہے جو مدینے والے کا وفادار. اللہ امت کو آج یہ سبق پڑھنا ہوگا، سبحان اللہ. اس راستہ کو اختیار کرنا ہوگا. اچھا اب جب بدر کا معرکہ شروع ہوا اور عروج پر تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثاروں نے کیسی کیسی داستانیں رقم کی وہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں. جی 70 کافر واصل جہنم ہوئے، مارے گئے. ٹھیک. ابو جہل سمیت، امیہ بن خلف سمیت، عتبہ شیبہ سمیت، ولید صحیح. سمیت کافروں کی لاشیں پڑی ہیں. جب مارکہ ختم ہوا، اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک رات پہلے ہی بتا دیا تھا، اللہ اکبر. نشان لگا دی تھی مفتی صاحب. نشان لگائے تھے واہ واہ واہ. چھڑی سے، دائرے بنائے تھے. اللہ اکبر. آزا مسرع فلان، آزا مسرع فلان، آزا مسرع فلان. رات کو جب آپ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا تھا تو فرمایا کل صبح ہوگی، مارکہ ہوگا، تو اس جگہ پر فلاں کافر گرے گا، اللہ اکبر. اس جگہ پر فلاں کافر گرے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کل. صحابہ کہتے ہیں کل صبح جب مارکہ ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے، ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے کہ آقا نے جس کے لیے نشان لگایا وہ وہیں گرا کہ نہیں گرا، وہ اسی دائرے میں گرا. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ایک کافر کو دیکھ رہا تھا، آقا کریم نے جو دائرہ بنایا تو اس سے باہر گرا، میں تھوڑا سا پریشان ہوا ایک لمحے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں وہ لاشا تڑپتا ہوا ہاں ہاں ہاں
وہیں آ گیا، وہیں آ کے ٹھنڈا ہوا جو میرے اللہ مصطفیٰ نے دائرہ لگایا تھا، دائرہ نشان لگایا، واہ واہ مفتی صاحب سبحان اللہ، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو ہو کے کے رہی۔ اب میں بات ہی کہنا چاہتا ہوں، اختتامی لمحات ہے کہ آقا کریم کی شان رحمت للعالمین دیکھیے، دشمن ہیں، بدترین دشمن ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جی چاہتے تو ان کی لاشوں کو چھوڑ دیتے ٹھیک کہ کوے کھا جائیں، لیکن میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں تہ خاک دفن کیا جائے۔ ٹھیک۔ صحابہ نے کنواں دیکھا، قلیب بدر، ساری لاشیں 70 کی 70 وہاں پھینکی، اوپر مٹی ڈالی۔ حضور نے قلیب بدر کی منڈیر پر کھڑے ہو کر مخاطب کر کے کہا، ابو جہال، امیہ، عتبہ، تم نے دیکھ لیا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو اب میرے آقا نے پلٹ کے دیکھا، قاری صاحب جی یہ ہے جملہ جو میں کہہ رہا تھا، یہ سننے والا ہے۔ اللہ اکبر، پلٹ کے دیکھا نا حضرت حشیم تھوڑے سے پریشان تھے، ٹھیک ٹھیک، تو فرمایا حشیم باپ کی موت سے پریشان ہو؟ اللہ یہ ہے وہ جملہ واہ جو واہ، تاریخی جو آقا نہیں موت سے پریشان نہیں ہوں، ہائے ہائے، پریشان تو صرف اس لیے کہ اتنا زیرک شخص تھا پھر بھی آپ کی غلامی میں نہ آ سکا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا سمجھدار تھا پھر بھی حق کو پہچان نہ سکا، جی پھر بھی آپ کا کلمہ پڑھنے سے محروم رہا۔ تو میرے آقا اتنے خوش ہوئے یہ جملہ سن کر، واہ واہ واہ، فرمایا واہ حشیم واہ، تم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر کیا دیا۔ کہنے مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزا دے۔ ناظرین مکرم، حضور قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو کا سارا حاصل اور مدعا یہی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور لب مصطفیٰ سے نکلنے والی وہ حدیث میرے آقا نے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔